ایمان اور نماز کے بعد زکوٰۃ اسلام کا تیسرا رکن ہے۔ قرآن و حدیث میں زکوٰۃ کی ادائیگی کی خوب تاکید کی گئی ہے۔ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر اقیموا الصلاۃ کے ساتھ وآتوا الزکاۃ کا حکم بھی آیا ہے۔ زکوٰۃ کے معنی لغت میں پاک کرنے اور بڑھنے کے آتے ہیں، اور شریعت کی اصطلاح میں مال کے اس حصے کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے جو شریعت کے احکام کے مطابق مال میں سے نکالا جاتا ہے اور مستحقین تک پہنچایا جاتا ہے۔ اسے زکوٰۃ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے ادا کرنے والے کو گناہوں سے پاک کرتی ہے اور اس کے مال میں زیادتی اور پاکیزگی پیدا کرتی ہے۔ اللہ کریم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، ترجمہ: اے رسول، ان کے مالوں میں سے صدقہ وصول کیجئے، اس کے ذریعے آپ انہیں پاک اور ستھرا بنا دیں گے۔ ہر صاحب نصاب پر سال گزرنے پر اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ صاحب نصاب سے مراد وہ شخص ہے جس کی ملکیت میں 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت کا نقد روپیہ یا سامان تجارت ہو، یا ان اشیاء میں سے بعض یا سب کا مجموعہ ہو جو مل کر 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہو جائے۔ مذکورہ بالا نصاب پر سال گزرنے کے بعد 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہوگی۔ میرے محترم، یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ عام طور پر ساتھی پوچھتے رہتے ہیں، اور ابھی تک چونکہ یہ بیان نہیں ہوا تھا اس لیے آج اس کو تھوڑا سا میں عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں، زکوٰۃ جن میں سے نکلے گی وہ 4 چیزیں ہیں: سونا، چاندی، نقد روپیہ اور مال تجارت، یعنی وہ مال جو آپ نے اپنی دکان میں بیچنے کے لیے رکھا ہوا ہے یا کارخانے کے اندر بن رہا ہے، اس کو بیچنا ہے۔ ان 4 چیزوں پر زکوٰۃ آتی ہے، چاہے ان میں سے کسی ایک کی مالیت وہ 52 تولے 52.5 تولے چاندی کے برابر پہنچ جائے، یا چاروں کے مجموعہ مل کر 52.5 تولے چاندی تک پہنچ جائے، تو اس پر زکوٰۃ آئے گی، اور سال اس پر گزر جائے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ سال اس پر گزر جائے۔ عموماً جو یہ ہوتا ہے کہ جی 7 تولے سونا 52.5 تولے چاندی، اس سے لوگ بڑی غلط فہمی کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ عموماً یہ سوال ہوتا ہے کہ جی ہمارے ہاں 5 تولے سونا ہے تو ہم پر تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ بہت عام سا سوال ہے، خواتین میں خاص طور سے بڑا مشہور ہے کہ جی میرے پاس تو 4-5 تولے سونا پڑا ہے تو اس کی تو زکوٰۃ ہے ہی نہیں، وہ تو اسلام نے تو 7 تولے بتایا ہے۔ تو میرے محترم، یہاں یہ بات سمجھ لیں کہ اگر کسی کے پاس نہ چاندی ہے، نہ اس کے پاس مال تجارت ہے، نہ نقد روپیہ ہے، لیکن آج کل ایسا ہے نہیں، یعنی ہر ایک کے پاس کچھ نہ کچھ روپیہ، چاہے وہ 100 روپے کیوں نہ ہو، 10 روپے کیوں نہ ہو، نقد روپے ہوتا ہے، تو جب 7.5 تولے تک کا معاملہ نہ ہو تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ اس کے پاس 52.5 تولے چاندی کے برابر رقم موجود ہے یا نہیں۔ آپ آسان سی بات بس یہ سمجھ لیں کہ آج کے دور میں جس شخص کے پاس، میرا خیال ہے پچھلے دنوں میں نے معلوم کروایا تھا، ایک ساتھی بتا رہے تھے 40 یا 42 ہزار روپے کی 52.5 تولے چاندی ہے تقریباً۔ ہم ایک مثال لے لیتے ہیں کہ 45,000 یا 50,000 کی جو ہے وہ چاندی ہے 52.5 تولے۔ اب ایک آدمی نوکری کرتا ہے، اس نے پیسے جمع کیے ہوئے ہیں، کم سے کم اس کے پاس 50,000 روپے جمع ہیں، ہم اوپر نہیں جاتے، 50,000 روپے جمع ہیں۔ اب اس آدمی کے اوپر اس 1 سال گزر گیا۔ سال گزرنے سے مراد کیا ہوتا ہے کہ چاند کی تاریخوں کے حساب سے، مثلا ایک آدمی کی تاریخ زکوٰۃ ہے، یہاں یہ بات بھی آگے میں بتاؤں گا لیکن ابھی سے اس کو بھی ذہن میں رکھیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے
ایک تاریخ متعین کرنا ضروری ہے، اور وہ تاریخ ہوگی چاند کی تاریخ۔ ہم فرض کر لیتے ہیں کہ ایک آدمی کی رمضان کی 2 تاریخ ہے، کہ 2 تاریخ کو اس کو اتنا مال ملا کہ وہ مالدار ہو گیا، یعنی 50,000 روپے اس کے پاس آئے، وہ مالدار ہو گیا۔ اب آئندہ سال جو رمضان آئے گا اس کی 2 تاریخ کو وہ حساب کرے گا اپنا۔ اگر وہ اس دن 2 تاریخ کو 50,000 یا اس سے زائد کا مالک ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ آئے گی۔ بات سمجھ گئے کہ اس تاریخ کے حساب کو دیکھنا پڑے گا کہ اگر وہ اس 2 رمضان کو 50,000 روپے کا یا اس سے زائد کا مالک ہے تو زکوٰۃ آئے گی، اور اگر وہ اس دن اس کے پاس 50,000 یعنی سال گزرنے کے بعد 50 نہیں رہی بلکہ 20,000 روپے رہ گئے تو اب اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لہذا ایک تاریخ متعین کرنا زکوٰۃ کے لیے یہ ضروری ہے، اور وہ تاریخ بھی چاند کی تاریخ ہوگی، شمسی مہینے کی تاریخ نہیں ہوگی۔ یہ ضروری ہے، اس کا بہت خیال رکھا جائے۔ اب اسی سے آپ آگے چلے جائیں۔ اب اگر کسی کے پاس سونا ہے، چاندی ہے، اب اس ساری چیزوں کو جمع کر کے حساب لگایا جائے گا کہ اب اگر ایک آدمی کے پاس 2 تولے سونا ہے، 10 تولے چاندی ہے اور 10,000 روپے نقد ہے، کہ تاجر نہیں ہے، یہ تجارت نہیں کرتا، صرف یہ 3 چیزیں ہیں۔ اب ان تینوں چیزوں کی مالیت لگائی جائے گی۔ اگر وہ سونا، چاندی اور 10,000 روپے مل کر چاہے وہ 2 لاکھ بن جائیں، 4 لاکھ بن جائیں، 5 لاکھ بن جائیں، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ اب 1 سال کے بعد جو اس کی تاریخ زکوٰۃ ہے اس تاریخ میں یہ حساب کرے گا۔ اگر اس تاریخ کے اندر چاہے مال زیادہ ہو جائے یا کم ہو لیکن اتنا کم نہ ہو جس سے یہ غریب شمار ہو بلکہ صاحب نصاب رہے تو پھر اس پر زکوٰۃ آئے گی۔ یعنی اس تاریخ میں چاہے اس کے پاس 10 لاکھ ہو، 2 لاکھ ہو یا صرف 50,000 ہو، اس پر زکوٰۃ آئے گی۔ جو ہم نے پہلے 50 بتائے نا کہ وہ صاحب نصاب ہونے کے لیے ضروری ہے، تو اس پر زکوٰۃ آئے گی۔ یہ تو ہے عام آدمی۔ تیسرا وہ شخص ہے جو دکاندار ہے، تجارت کر رہا ہے۔ اب اس کا حساب نقد مال، اس کا سونا، چاندی اور اس میں دکان کے اندر جو مال اس نے بھرا ہوا ہے بیچنے کے لیے، ان سب کا اماؤنٹ جمع کیا جائے گا۔ اگر اس سب کی جو مالیت ہے وہ جتنی آئے گی اس حساب سے اس کو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ جو بیچارے خاص طور سے نوکری پیشہ لوگ ہیں وہ حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم تو ہماری تو ایک لگی بندی جو ہے وہ ہے سیلری ہے اور اتنی بچت نہیں ہے، چاہے وہ لاکھ بچائے ہوئے ہوں، لیکن وہ سمجھتے ہیں ہمارے پاس سونا تو ہے نہیں، چاندی تو ہے نہیں، لہٰذا زکوٰۃ ہم پر نہیں آئے گی۔ یہ تو ہو گئی مردوں کی بات۔ اسی طرح خواتین کے پاس اگر 1 تولہ سونا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، 1 تولہ سونا ہے، ساتھ میں 10، 20، 50، 100، 1000 روپے ہیں اس کے پاس، اب ان دونوں کو جمع کریں گے جتنی مالیت بنتی ہے، چونکہ 1 تولہ سونا ظاہری بات ہے کہ وہ 50,000 سے اوپر کا ہی ہے، تو وہ بھی اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے، وہ ادا کرے گی۔ اچھا، ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ جی خاتون کہتی ہیں جی میرے پاس تو پیسے ہیں ہی نہیں، میں زکوٰۃ کہاں سے دوں؟ اگر کسی اور سبب سے، یعنی اگر اس کا شوہر پیسے نہیں دے رہا زکوٰۃ کے لیے یا غیر شادی شدہ ہے، والدین نہیں دے رہے، تو یہ فرض ہے کہ اس سونے میں سے کچھ بیچ کر اور پھر وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ صرف یہ عذر کہ جی میں کہاں سے زکوٰۃ ادا کروں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ زکوٰۃ اس پر فرض رہے گی چاہے جتنے سال گزر جائیں، ہر سال کی زکوٰۃ اس پر آتی رہے گی۔ یہ ایک مختصر سا جو ہے وہ مسائل تھے، انشاءاللہ پھر کسی کو ضرورت ہو تو وہ لکھ کر دیتا رہے، اس کو بتاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے جس میں انسانیت کی بھلائی کی طرف خاص توجہ دی گئی ہے۔ اگر آسودہ حال مسلمان اپنے نادار بھائیوں کو سال بھر کے بعد اپنے مال کے کسی حصے میں شریک کر دیں تو وہ بھی مکمل طور پر راحت و اطمینان کی زندگی بسر کریں گے۔ اللہ کریم کا ارشاد ہے کہ مالداروں، اللہ نے ایک متعین مقدار کا حصہ فقراء کے لیے رکھا ہے جو ان کا حق ہے۔
اس ارشاد سے یہ معلوم ہوا کہ صدقہ زکوٰۃ نکالنے کا حکم جو مالداروں کو دیا گیا ہے اس میں ان کا فقراء پر کوئی احسان نہیں، بلکہ زکوٰۃ فقراء کا ایک حق ہے جس کی ادائیگی ضروری ہے۔ تاریخ انسانیت میں سب سے پہلے اسلام ہی نے دولت مندوں کے مال و دولت میں غریبوں کا باضابطہ حق قائم کیا اور عدل و مساوات کے تقاضے پورے کیے۔ صاحب نصاب ہونے کے باوجود جو شخص زکوٰۃ ادا نہ کرے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا مجرم اور گنہگار ہے اور قیامت کے دن اس پر سخت عذاب ہوگا۔ انشاءاللہ اس سے آگے کل پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس فریضے کی ادائیگی کرنے والا بنا۔ اللہ اکبر۔ کسی نے سوال کیا ہے کہ زوال کے وقت میں قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں قرآن کریم، سوائے اس کے کہ نماز نہیں پڑھ سکتے، تلاوت قرآن کریم۔ صلاۃ التسبیح 4 رکعت پڑھ سکتے ہیں یا پھر 2 رکعت؟ بھائی صلاۃ التسبیح کی 4 رکعت ہی ہوتی ہیں، 2 رکعت نہیں ہوتی، اس لیے 4 رکعت پڑھنا ضروری ہے۔ صلاۃ التسبیح میں اگر کوئی تسبیح کی تعداد بھول جائے تو دوسرے رکن کے اندر ان تسبیحات کو زیادہ کر لے، جتنی وہ رہ گئی تھی اس کو زیادہ کر لے، اور اگر بالکل یاد نہ آئے تو اس میں بھی اندازے سے زیادہ کر لے۔ کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر 10 کی جگہ وہ 20 پڑھ لے تاکہ جو ہے وہ تعداد پوری ہو جائے، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ٹوپی ہوتے ہوئے بغیر ٹوپی کے قرآن پڑھنا کیسا ہے؟ بھائی یہ تو بات صاف سی ہے کہ ادب کے خلاف ہے۔ ادب یہی ہے کہ ٹوپی اوڑھ کر پڑھا جائے، لیکن اگر گرمی کی وجہ سے کسی عذر کی وجہ سے اتار دیتے ہیں تو اتنا مذائقہ نہیں، لیکن بہرحال ادب یہ ہے کہ ٹوپی اوڑھ کر تلاوت کی جائے۔ اگر کسی کے سیدھے پیر پر چوٹ ہو تو ہم دوسرا پیر تشہد میں کھڑا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ جس میں بھی سہولت کے ساتھ ہو، اگر کوئی عذر ہے تو جس طرح بھی سہولت کے ساتھ ہو آپ بیٹھ سکتے ہیں، چاہے اس میں 4 زانوں بھی بیٹھنے کی گنجائش ہے، لیکن عذر کی وجہ سے، بلا عذر ایسا نہ کریں۔